يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں اور خاندان والوں کی شہادت کے بعد ان کو دفنانے کا فرض کن لوگوں نے ادا کیا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا خواب دیکھا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان لوگوں نے خواب میں کس حال میں دیکھا تھا۔ دوستو، شہادت کے بعد کے واقعات کی بھی بڑی لمبی لسٹ ہے، اس چھوٹی سی ویڈیو میں ان سب کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ہم کوشش کریں گے کہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان کے پارٹس کو دھیرے دھیرے کور کریں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہیں۔ پیارے دوستو، کوئی معمولی انسان بھی اگر فوت ہو جائے تو 40 دن تک لوگ اس کی تعزیت کے لیے آتے ہیں اور پورا ماحول غم میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ کسی ملک کا کوئی پولیٹیکل لیڈر مر جائے تو کئی دن تک سوگ کی کیفیت رہتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ سید الشہداء، جگر گوشے بطول، نواسے رسول حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر دنیا میں کس طرح غم کی کالی گھٹائیں چھائی ہوں گی اور کس طرح پورا ماحول سوگوار ہو گیا ہوگا۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ جس روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس دن آسمان سے خون برسا۔ روایتوں میں بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے مٹکے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ زہری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس روز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسا خون رلا دینے والا واقعہ ہے جسے سن کر نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی غم کی کیفیت میں ڈوب جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا سے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو صدمہ پہنچا، انہیں جو تکلیف ہوئی، وہ انداز اور قیاس سے باہر ہے۔ حضرت سلمہ، جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ روتی کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے فوراً وہ شیشی نکال کر دیکھی جو برسوں پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور حضور نے مجھے دی تھی، اور کہا تھا، ام سلمہ، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ جب میں نے وہ شیشی دیکھی تو واقعی وہ خون بن چکی تھی۔ اسی طرح دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دوپہر کے وقت سو رہا تھا، خواب میں حضور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور کے گیسو مبارک چہرے انور پر بکھرے ہوئے ہیں اور ان پر گرد و غبار ہے، اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بوتل کیسی ہے اور اس قدر رنج و ملال کیوں کر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور اس کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے، جسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور تاریخ کو یاد رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی وقت اور اسی دن شہید کیے گئے تھے۔ پیارے دوستو، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہوتی تو پھر اپنی نیک نامی اور بدنامی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ انسان بڑے سے بڑا گناہ اور بڑے سے بڑا ظلم ڈھانے سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ یہی حال یزیدیوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں تو تھا ہی نہیں، اور حکومت وقت کی طرف سے کسی اندیشے کا، کسی طرح کی کوئی فکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت کے اشارے اور اس کے حکم پر ہی ان لوگوں نے اہل بیت رسالت پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑا تھا، اور انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا والوں کی نگاہ میں ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، تو پھر انہیں کسی طرح کا ظلم کرنے سے کوئی چیز بھلا کیسے روک سکتی تھی۔ نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ آپ کے مبارک جسم سے کپڑے بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی مبارک لاش کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور بھی کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ اشقیاء خیمے کی طرف بڑھے، تمام اسباب اور سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے چادریں بھی کھینچ لی اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک علی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اور باقی شہداء کے سر قیس بن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد جو امیر لشکر تھا اس روز کربلا میں وہ ٹھہر گیا، اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جو اس کی فوج میں سے مارے گئے تھے ان سب کو اس نے جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر راہ حق کے شہیدوں کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑے رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہ کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے انہوں نے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا مدد کے لیے، کہا آپ پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو، حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کر دی گئی ہے اور اب ہوا ان کی لاشوں پر مٹی ڈال رہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ کو سن دوست و دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو قریب کے ہی گاؤں غازریہ میں رہا کرتا تھا وہاں کے لوگ آئے اور ان لوگوں نے حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر دفن کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے کو تو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ والے شہید کر دیے گئے، بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔